السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کیسے کی۔ اس ویڈیو میں ہم مزید یہ بھی جانیں گے کہ جس وقت حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت قوم کن برائیوں میں مبتلا تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیوں توڑا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور جب انہوں نے آنکھ کھولی تو اس وقت بہت سے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اپنے خدا واحد کو بھول چکے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ صبح و شام دیکھتے کہ ان کا والد آزر بتوں کو بناتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان کی ناک، آنکھ اور کان بنا دیتا ہے اور پھر جا کر وہ لوگوں میں فروخت کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی میں اس قدر مشغول ہے کہ اللہ کی ذات کا تصور ان کے دلوں میں باقی نہیں، تو وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، اور اگر وہ تمہاری مرضی کے نہ بنے تو انہیں توڑ کر پھر بنا لیتے ہو، اور پھر اسی کے سامنے آپ لوگ جھک جاتے ہو، تو کیا یہ کائنات کے خالق و مالک ہو سکتے ہیں؟ اس کائنات کا خالق صرف ایک واحد خدا کی ذات ہی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، مگر قوم نے ان کی آواز پر کان تک نہ دھرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے فرائض کی ابتدا گھر ہی سے کی جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم رستہ بتاتے ہوئے یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حد سے بڑھ گیا ہے، اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض، تو انہوں نے سوچا آخر وہی کیا جائے جو برگزیدہ انسان اور اللہ کے پیغمبر کی نشانی تھا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی، اور اب مخاطب صرف آزر ہی نہیں رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے، ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ کوکب پرستی بھی کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی زندگی اور موت اور ان کا رزق، خشک سالی اور قحط سالی، فتح اور شکست، کوکب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ کہ ان کی پرستش کیے بغیر ممکن نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے دماغوں کے مناسب ایک دلچسپ طریقہ اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی اور ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں سے روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے مقررہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب رات کو چاند آسمان پر نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ لیکن جب سحر کا وقت قریب آیا تو قمر کی روشنی بھی ماند پڑ گئی اور آفتاب کی کرنیں آسمان پر چھانے لگیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ کوكب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ مگر وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وقت آن پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان کوكب کو ربوبیت اور محبوبیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور یہ کہ اگر ہمارے رب ہیں تو پھر اتنی جلدی ماند کیوں پڑ جاتے ہیں۔ پس اے قوم، میں ان مشرکانہ عقائد سے بھری اور شرک کی زندگی سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اس اللہ کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھا، لیکن اس قوم نے اس پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی تدبیر سوچنے لگے کہ کس طرح ان لوگوں کو ان بتوں کی اصلیت بتائی جائے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے عرصے بعد قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ اب جبکہ ساری قوم اس میلے میں مشغول، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب وقت آ گیا ہے اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل یعنی مندر میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بتوں کے سامنے قسم قسم کے پھلوں اور مٹھائیوں کے چڑھواہے رکھے تھے۔ آپ نے طنزیہ لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا، یہ سب کچھ موجود ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ اور کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان سب بتوں کی گردنیں توڑ دیں، اور آخر میں اس کلہاڑے کو اس مندر میں پڑے سب سے بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ اس میلے سے واپس آئے اور جا کر مندروں میں بتوں کا یہ حال پایا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے یہ پوچھنے لگے، ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ پھر کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ ان میں موجود کچھ لوگ کہنے لگے، یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے، وہی ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے کیونکہ کلہاڑا اسی کی گردن میں ہے۔ یہ سن کر سارے سردار بولے، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور آپ نے فرمایا، پھر آپ ان مورتیوں کو اپنا خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بے جان نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، تو آپ انہیں اپنا خدا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اپنے آگے پڑی ہوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے، تو اس کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ افسوس ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سن کر اس قوم کے سب لوگ خاموش ہو گئے اور ان میں سے کچھ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کس راستے کی جانب چل پڑے ہیں۔ لیکن شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے ان لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ اب تمہیں اس شخص سے
ان بتوں کا بدلہ لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، اور اس کے برعکس وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کیا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو، تاکہ اس کی دعوت و تبلیغ کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اور ساری قوم نے ان سے دشمنی اختیار کر لی، مگر اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغام حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ لگاتار کوشش کرتے رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔